نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم سب کو بے انتہا محبت ہے، اور یہ ایمان کی جان ہے۔ نبی پاک سے محبت نہیں تو ایمان بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچے یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی طرح کی کوئی ایذا پہنچے تو یقیناً جب امتی اس کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، تو دل پر بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک ایسا ہی واقعہ جس میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائی گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا گیا۔ ناظرین، آج یہ واقعہ ہم سنیں گے، اور یہ قرآنی واقعہ ہے، اور اس کے ذریعے بہت ساری باتیں بھی سنیں گے۔ جادو کے بارے میں بڑے مسکنسیپشن ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، اور سمجھتے ہیں کہ جادو کا توڑ کرنے کے لیے بڑے عجیب و غریب عمل کرنے پڑیں گے، بڑے گناہوں والے کام کرنے پڑیں گے، اللہ کی ناراضگی والے کام بھی لوگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حرام اور ناجائز کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اس سے جادو سے بچا جا سکے گا۔ البتہ جادو کروانے کے لیے بھی لوگ بڑے ہی ناجائز اور حرام کام کرتے ہیں، جو کہ جہنم میں لے جانے والے کام ہوتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ جادو ٹونے آصف سے محفوظ رکھے، ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ اور آج قرآن کے ذریعے سمجھیں گے کہ جادو کا علاج کیا ہے، جادو ہو جائے تو بچا کیسے جا سکتا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب جادو ہوا تھا، جادو کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ ناظرین، توجہ کے ساتھ آپ نے سلسلے میں شامل رہنا ہے۔ روایت یہ ہے کہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کر دیا، جس کا اثر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر نمودار ہوا۔ طبیعت شریف جو ہے وہ کچھ ناساز ہونے لگی، آپ کے قلب، آپ کی عقل مبارک اور آپ کے اعتقادات پر کوئی اثر نہ ہوا، صحت مبارک پر تھوڑا سا اثر ہوا۔ چند روز بعد حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ایک یہودی نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر جادو کر دیا ہے، اور جادو کا جو سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا ہوا ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی مولائے کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھیجا، انہوں نے کنویں کا پانی نکالا اور پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے گھاوے کی تھیلی برآمد ہوئی، یعنی کھجور کے جو چھلکے ہوتے ہیں اس طرح کی تھیلی برآمد ہوئی، اور اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک جو کنگھی سے ٹوٹے تھے، اور کنگھی کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندانے، اور ایک ڈور یا کمان کا چلہ جس میں 11 گٹھانے لگی ہوئی تھی، اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھی۔ یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا، اور یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ سارا سامان لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گیا۔ اس کے بعد سبحان اللہ، اب اس کا توڑ کیسے آیا، اس کا علاج کیسے ہوا، اس کا حل کیا نکلا؟ جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے سورہ فلق اور سورہ ناس لے کر حاضر ہوئے، یعنی اب جو سورہ فلق اور سورہ ناس ہے وہ نازل ہوئی، اور ان دونوں سورتوں کو ملائیں تو ناظرین اس میں 11 آیتیں ہیں۔ ہر ایک آیت کے پڑھنے سے ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بالکل شفایاب ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اب اس واقعے سے بہت ساری باتیں میں نے اور آپ نے سیکھ لی۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بخاری شریف میں ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بستر شریف پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرتے، اور اپنے سر سے پاؤں تک پورے جسم پر اپنے ہاتھوں کو پھرایا کرتے، جہاں تک دست مبارک پہنچ سکتے یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں صورتوں کا اپنے اوپر بھی دم کیا کرتے۔ اور ایک اور جگہ پر بھی یہ ہے، حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اس پر دم فرمایا کرتے۔ تو یہ نبی پاک کے معمول میں تھا۔ تو آج اگر ہم میں بھی کوئی بیمار ہو جائے، فیملی میں کوئی بیمار ہو جائے، اپنے آپ کو من آفتوں سے بچانا چاہتے ہیں تو اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریں، اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیر لیں، کسی مریض پر دم کر دیں، انشاءاللہ اس کی برکت ملے گی۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی سیکھنے کو ملے گا کہ تعویذات اور عملیات میں جس میں کوئی لفظ کفر و شرک کا نہ ہو وہ جائز ہے۔ اسی طرح گنڈے بنانا اور ان پر گرہیں لگا کر آیات قرآن اور اسماء الہیہ پڑھ کر پھونک مارنا بھی جائز ہے، یعنی تعویذات اگر شرک سے پاک ہیں، اگر کفریہ کلمات سے پاک ہیں تو وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، وظائف کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور آپ نے یہ سنا۔ ناظرین، سیکھنے کو کیا مل رہا ہے؟ خلاصہ یہ ہوا کہ سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں جن اور شیاطین
نظر بد اور آسیب اور تمام امراض خصوصاً جادو ٹونے کا مجرب علاج ہے۔ ان کو لکھ کر تعویذ بنائیں، گلے میں پہنائیں اور ان کو بار بار پڑھ کر مریض پر دم کریں اور کھانے اور پانی اور دواؤں پر پڑھ کر پھونک دیں اور پھر مریض کو کھانا وغیرہ کھلائیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہر مرض اور بالخصوص جادو ٹونا دفع ہو جائے گا، مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید کی دوسری تمام صورتوں کی خصوصی خواص ہیں جن کو بہت خوبصورت کتاب جنتی زیور ہے اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ناظرین۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں۔ قرآن پاک کی ہر حرف میں شفا ہے، برکتیں ہیں، اور آج خاص طور پہ ہمارے ناظرین کو گویا وظیفہ، قرآنی وظیفہ مل رہا ہے۔ بہت سارے ناظرین یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتایا جائے، تو دیکھیں آج تو قرآن کے ذریعے، اور وہ وظیفہ جو نبی پاک کو رب کی طرف سے عطا ہوا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی شفا نصیب ہوئی، تو ہمیں ضرور اس کو اپنانا چاہیے۔ ناظرین اس سے پہلے کہ میں مزید اس معاملے میں آگے بڑھوں، میں چاہتا ہوں کہ دونوں صورتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پہلے سن لیتے ہیں اور پھر مزید اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس حیرت انگیز واقعے سے مجھے اور آپ کو مزید کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ پہلے سورہ فلق کی تلاوت ہوگی، سورہ ناس کی تلاوت ہوگی۔ میں یہاں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جناب اب وظیفہ کرتے ہیں اثر نہیں ہوتا، برکت نہیں ملتی۔ پہلے یہ چیک کر لیں کہ آپ کے مخارج ٹھیک ہیں، آپ تلاوت صحیح مخارج کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اب جو تلاوت آپ سنیں گے نا، تو اس میں یہ بھی چیک کر لیں کہ آپ کیا اسی طرح کے تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اگر مسٹیک کر رہے ہیں تو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھیے، پھر دیکھیے اس کی کیسی برکتیں ملیں۔ آئیے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی سب مخلوق کے شر سے، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہ میں پھونکتی ہیں، اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب، سب لوگوں کا بادشاہ، سب لوگوں کا خدا، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، جن اور آدمی۔ ناظرین سورہ فلق اور سورہ ناس کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پر ہلکی بارش ہوئی اور اس وقت اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آ کر ہمیں نماز پڑھائیں۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور ارشاد فرمایا پڑھو۔ میں نے عرض کی کیا پڑھوں؟ ارشاد فرمایا صبح و شام 3 بار قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھو، ان کی تلاوت کرنا تمہیں ہر بری چیز سے بچائے گا۔ چلیں ایک اور وظیفہ مل گیا، سورہ اخلاص کو بھی شامل کر لیں، تو صبح و شام پڑھیں تو انشاءاللہ بری آفتوں سے، مصیبتوں سے، جادو ٹونے سے، آسیب سے، ان طرح کی بلاؤں سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ ناظرین یہاں کچھ مسائل بھی سیکھ لیتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جعفر کے بچوں کو جلد نظر ہوتی ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ ان کے لیے عمل کروں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت عطا فرمائی۔ تو سیکھنے کو یہ ملا کہ تعویذ اور عملیات جن میں کفر و شرک نہ ہو، کوئی کلمہ ناجائز نہ ہو، تو اس میں جو ہے وہ تعویذ کرنا، عمل کرنا جائز ہے، اور خاص کر وہ عمل جو آیات قرآنیہ سے کیے جائیں یا احادیث میں وارد ہوئے ہوں۔ اسی طرح چند مسائل بھی سیکھنے کو ملے۔ یہ دونوں صورتیں جو ہیں ان کے شان نزول سے ہمیں معلومات کیا ملتی ہے؟ نمبر 1، جادو اور اس کی تاثیر حق ہے،
کچھ لوگ جادو کا انکار کر دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ جادو اور اس کی تاثیر حق ہے کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی آپ کی صحت مبارک پر اس کا اثر ہوا۔ نمبر 2، نبی کے جسم پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے، جیسے تلوار، تیر اور نیزے کا بھی اثر ہوتا ہے۔ یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے، ہاں ایسا اثر نہیں ہو سکتا کہ جس سے نبوت کے متعلقہ امور میں خلل آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر بالآخر اس لیے فیل ہوئے کیونکہ وہاں جادو سے معجزے کا مقابلہ تھا، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال پر بھی اس جادو نے اثر کیا کہ ان کو خیال ہوا کہ یہ لاٹھیاں رسیاں چل رہی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے خیال پر بھی اسی طرح یہی اثر ہوا تھا۔ نمبر 3، جادو کو دور کرنے میں سورہ فلق اور سورہ ناس کو خصوصی تاثیر حاصل ہے۔ نمبر 4، جادو ٹونے اور عملیات اور اثرات اور بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے قرآن پاک کی صورتوں اور آیتوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور بخاری شریف میں سورہ فاتحہ کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنے کا بیان موجود ہے۔ تو سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، تو یہ بھی شفا کے لیے بڑا مجرب اور بڑا پیارا وظیفہ ہے۔ ناظرین، یہ چند باتیں تو ہم نے اس واقعے کے متعلق سیکھی، سورہ فلق اور سورہ ناس کے کچھ فضائل بھی سنے۔ میں یہاں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ اتنے عاملین آ گئے ہیں، اتنے عمل کرنے والے لوگ آ گئے ہیں، اتنے بورڈ ہمارے شہروں اور وطن میں لگ جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے ہر دوسرے آدمی پہ جن ہے یا اس پہ جادو ہو گیا ہے۔ خدارا جھوٹے عاملین سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا، لوگوں کے گھر بک جاتے ہیں، لوگوں کی عزتیں پامال ہو جاتی ہیں، عجیب ماحول ہو گیا ہے۔ کچھ بد نصیب تو وہ ہیں جو کسی کو تباہ کرنے کے لیے جادو کروانے جاتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، اور پھر بیچارے کچھ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو اپنا بعض اوقات ڈاکٹری مسئلہ ہوتا ہے اور وہ بھی کسی عامل کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، اور وہ کہتا ہے جناب آپ کے گھر میں بہت برا عمل ہوا ہے، فلاں جگہ کوئی چیز دبی ہوئی ہے، اور اس کو اب سنبھالنے کے لیے، اس کو نکالنے کے لیے اتنے بکرے چاہیے، اتنے مرغے چاہیے، اتنے انڈے چاہیے، قبرستان میں یہ عمل کرنا ہوگا۔ اب غریب آدمی اپنی چیزوں کو بیچ کر ہزاروں لاکھوں روپے دے دیتے ہیں اور خاندان کے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایسا نہ کریں پلیز، ایسا نہ کریں، بلکہ میں تو ان عاملین سے بھی گزارش کروں گا کہ حلال روزی کی طرف آئیں۔ دعوت اسلامی نے بڑا شاندار ایک انداز اختیار کیا، اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو۔ ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر ہماری بیماریوں کے لیے ہم تعویذ کس سے لیں، ہم یہ وظائف کہاں سے لیں؟ آپ کی دعوت اسلامی ہے نا، الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جس کا نام ہی مکتوبات و تعویذات عطاریہ ہے۔ اس میں آپ کو بغیر کسی فیس کے، جی ہاں بغیر کسی فیس کے، لاکھوں لاکھ تعویذ ہر مہینے ناظرین یہاں سے دیے جاتے ہیں، پوسٹ بھی کیے جاتے ہیں، کوریئر بھی کیے جاتے ہیں، اس کی بھی کوئی فیس نہیں لی جاتی۔ تو یہ تعویذات آپ دعوت اسلامی کے مرکز سے رابطہ کر کے لے لیجئے۔ آن لائن تعویذات کی سروس بھی موجود ہے، حالانکہ دعوت اسلامی کا اس ڈپارٹمنٹ پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہو رہا ہے، مگر اس لیے اس کو فری رکھا ہے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو، دکھیاری امت جو ہے ان کے مسائل حل ہو جائیں، نہ جانے کس کی دعا لگ جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ ہاں اس میں یہ ضرور میں کہوں گا کہ وہ لوگ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ میں اس شعبے کو سپورٹ کروں، دعوت اسلامی جس شعبے میں خرچ کر رہی ہے اور نہ جانے کتنے دکھیارے مسلمانوں کی دعائیں لے رہی ہے، تو اگر آپ دعوت اسلامی کے شعبہ تعویذات عطاریہ میں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنا ڈونیشن دینا چاہتے ہیں، تو بھی ہم سے رابطہ کر لیجئے۔ لیکن پلیز ان جھوٹے عاملوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اور مجھے جو ناظرین سن رہے ہیں، ہر بندے پر جادو نہیں ہوتا، ہر بندے پر جن نہیں آ جاتا، ہر بات میں وسوسہ نہ لایا کریں، وظائف پڑھ لیا کریں۔ صبح شام یہ وظیفہ ہمیں نبی پاک نے دے دیا ہے، صبح گھر سے پڑھ کر نکلے، شام گھر پر آ کر سونے سے پہلے پڑھ لے، آیت الکرسی سونے سے پہلے پڑھ لے، اللہ نے چاہا خیر آپ کا مقدر رہے گی۔ اور مزید ضرورت ہو تو دعوت اسلامی کے اس شعبے سے رابطہ کر لیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ قرآنی وظائف کی کیا اہمیت ہے، اور جائز وظائف کرنے میں، تعویذات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ آخری بات، نبی پاک علیہ السلام کو پتہ چل گیا، جبریل امین نے بتا دیا کہ جادو کس نے کیا، مگر نبی پاک علیہ السلام نے بدلہ نہیں لیا، سزا نہیں دی۔ اس لبید بن عاصم کو، اس کی جو بچیاں تھیں، جو بھی لوگ تھے جادو کرنے والے، سب کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ انہیں پتا چل جاتا تھا کہ کس نے ظلم کیا ہے، پھر بھی معاف فرماتے، اور ہم شک کی بنیاد پر بدلہ لے لیتے ہیں۔ کوئی عامل کہہ دیتا ہے تمہارے گھر میں سین نام کی کوئی عورت ہے، اس نے یہ کیا ہے، اب جتنے سین نام والے ہیں سب کے ساتھ بدگمانی شروع، جب سے سب سے لڑائی شروع، سب کے بارے میں برا سوچنا شروع۔ انسان ہی سے غلطی ہوتی ہے، معافی کرنے والا ذہن رکھیے، معاف کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف، رحم کریں گے آپ پر رحم کیا جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی اس مبارک سیرت سے سیکھنا نصیب فرمائے کہ اگر کسی سے غلطی ہو بھی گئی ہے،
کسی نے ہمارا برا چاہا بھی ہے اور پتہ بھی چل گیا ہے، تو معاف کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ مشکل ضرور ہے، دل چاہتا ہے میں بھی بدلہ لوں، لیکن مزہ بھی تو یہی ہے نا کہ دل چاہ بھی رہا ہے، غلط بھی کیا ہے سامنے والے نے، اور میں بدلہ لے بھی سکتا ہوں، پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، اور اس نیت سے معاف کریں میرے مالک میں تیرے بندے کو معاف کر رہا ہوں، تو مجھ گناہگار کو معاف فرما۔ اللہ کریم ضرور کرم فرمائے، اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو معافی اور درگزر کا ذہن نصیب فرمائے۔ ہمارے سلسلے پیغام قرآن میں یہی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک سے کوئی میسج، کوئی پیغام آپ کی طرف بڑھایا جائے، تو آج الحمدللہ آپ کے لیے یہ پیغام تھا کہ قرآن پاک پڑھیے، اس پر عمل کیجئے، اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کیجئے، اور پھر کسی سے غلطی ہو جائے تو معافی۔ وقت ہوا ہے ایک اگلے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے تعارف قرآن۔ ناظرین، وقت ہوا ہے ہمارے بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ تعارف قرآن کا، اور آج تعارف قرآن میں ہم قرآن پاک کی انہی دو سورتوں کی بات کریں گے جس کا ذکر ہم نے اپنے سلسلہ پیغام قرآن میں کیا، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سورہ فلق کی۔ سورہ فلق مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ پہلا قول زیادہ صحیح ہے کیونکہ اس کے شان نزول سے اسی کی تائید ہوتی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد اس صورت میں 1 رکوع اور 5 آیتیں۔ فلق نام رکھنے کی وجہ، فلق کے کئی معنی ہیں، اور یہاں اس سے مراد صبح ہے، اور چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ فلق کہتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار اس سورت کے بارے میں ارشاد فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آج رات مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کی مثل نہیں دیکھی گئی؟ وہ آیتیں قل اعوذ برب الفلق سورت کے آخر تک، اور قل اعوذ برب الناس سورت کے آخر تک ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سورت کے بارے میں بڑے فضائل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے۔ ایک بار حضرت عابس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں وہ کلمات نہ بتاؤں جو شریر، جنات اور نظر بد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے میں سب سے افضل ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا وہ کلمات یہ دونوں صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے سورہ ناس کے بارے میں کچھ سن لیتے ہیں، اس کی فضیلت بھی جان لیتے ہیں۔ سورہ ناس جو ہے ناظرین، یہ قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے سب سے آخری سورت ہے۔ اس کا مقام نزول، سورہ ناس زیادہ صحیح قول کے مطابق مدنی ہے۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 6 آیتیں ہیں۔ الناس نام رکھنے کی وجہ، عربی میں انسانوں کو الناس کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ الناس کہتے ہیں، یا اسے سورۃ الناس کہتے ہیں۔ سورۃ الناس کے مضامین، اس سورہ مبارکہ میں ان جنات اور انسانوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ سورہ فلق کے ساتھ اس کی مناسبت کیا ہے؟ سورۃ الناس کی اپنے سے ماقبل سورت سورہ فلق کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ فلق میں ظاہری شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی تھی، اور اس سورت میں خفیہ شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ فرمائے، قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں ایک اور پیغام قرآن لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، کئی احادیث، کئی واقعات ہمیں فضائل درود میں ملتے ہیں، اور درود پاک کب کب کیسے کیسے کام آتا ہے، یقیناً جب جب پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک بڑی پیاری حدیث جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بڑی پیاری کتاب لکھی ہے، میں آپ کو ریفر بھی کروں گا کہ وہ بکلیٹس ضرور حاصل کریں، 40 عطار کے نام سے، جس میں آپ نے مختلف حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ 40 عطار کا والیوم نمبر 2 ہے، قسط نمبر 2 ہے، اور اس کا پیج نمبر 16 اور حدیث پاک نمبر بھی 16 ہے۔ بیوٹیفل حدیث۔ میں اگر اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے اگر ایک کوشچن کر لوں کہ ہم میں سے کون کون چاہتا ہے کہ اللہ پاک میرے دل کو روشن فرما دے؟ لیکن ہر کوئی چاہتا ہے، کون مسلمان ہوگا جو نہ چاہے کہ میرا دل نورانی ہو جائے، میرا دل روشن ہو جائے؟ بٹ واٹ از دا وے ٹو میک یور ہارٹ انلائٹن؟ کیسے ہمارا دل روشن ہوگا، کیسے نورانی ہوگا؟ تو آئیے انہی سے پوچھ لیتے ہیں جن کا دل رب نے نورانی بنایا ہے،
جن کا دل کیسا تھا، مبارک دل کہ جس کو ایک بار نہیں آپ کی حیات طیبہ میں 4 بار آپ کے دل مبارک میں نور کو داخل کیا گیا، سینے کو کھولا گیا۔ شق صدر جو ہے یہ نبی پاک کا معجزہ ہے۔ اور دل اقدس کیسا ہے کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ وہ آقا فرما رہے ہیں، وہی فارمولہ دے رہے ہیں کہ دل روشن کیسے ہو سکتا ہے۔ ویری شارٹ اینڈ سویٹ حدیث پاک، نبی پاک فرماتے ہیں من اکثر الصلاۃ علی نور اللہ قلبہ، جو مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے گا اللہ عز و جل اس کا دل روشن فرما دے گا۔ یعنی کمال کا وظیفہ ہے کہ کتنے فوائد ہیں۔ اگر درود پاک کے کبھی بیٹھ کے لسٹ ڈاؤن کرے نا کہ کتنی برکتیں درود پاک کی، تو آپ کو شاید لسٹ بنتی چلی جائے گی۔ دنیا میں، آخرت میں، قیامت میں کون سا فائدہ ہے جو آپ چاہتے ہیں اور وہ درود پاک میں نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹی سی سمری بیان کر دیتا ہوں۔ نیو ایئر ریزولوشنز پر بڑی بات ہوتی ہے کہ جناب یہ سال آپ کیسا گزارنا چاہتے ہیں، زندگی میں کیا بدلاؤ لانا چاہتے ہیں۔ تو لیٹس سٹارٹ فرام درود پاک، کیونکہ اگر میرا دل ہی روشن ہو جائے تو اس سے اچھا فیصلہ کیا ہوگا؟ دل ہی نورانی ہو جائے تو اس سے اچھا ڈیسیژن کیا ہوگا؟ تو اب ذرا اگر ہم کبھی، میں آپ کو ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ کبھی بھی فارغ بیٹھے ہو نا تو ایک لسٹ بنائیں کہ واٹ ول یو وانٹ ان دس دنیا ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ اینڈ ایٹ دا ٹائم آف ہیئر آفٹر، اور ان ہیئر آفٹر۔ آپ دنیا میں کیا چاہتے ہیں، مرتے وقت کیا چاہتے ہیں، اور آخرت میں کیا چاہتے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کبھی آپ لسٹ ڈاؤن کیجئے گا جو جو آپ کی خواہشیں، کیوں سمجھ لیں گلدستہ آپ کی طرف بڑھاتا ہوں، ہر جملے پر آپ سبحان اللہ بھی اللہ کے ذکر کی نیت سے کہتے جائیے گا تو انشاءاللہ جنت میں درخت بھی لگتا جائے گا۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی عزتوں میں اضافہ ہو تو درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی میں برکت آ جائے، درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ذلت و رسوائی سے محفوظ رہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں بیماریاں دور ہو جائیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں چہرہ روشن ہو جائے اور دل نورانی ہو جائے تو درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی زبان میں تاثیر آ جائے، آپ کی باتیں لوگوں کو سمجھ آنے لگ جائیں، آپ کی باتیں دل میں اترنے لگ جائیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ جناب قرضے سے، پریشانی سے، ٹینشن سے آپ دور رہیں، بلاؤں سے دور رہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت نبی پاک کا دیدار نصیب ہو جائے تو درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ایسے قبر میں جاؤں جیسے نبی پاک اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں قیامت تک میری قبر میں نور مصطفیٰ جگمگاتا رہے تو درود پاک پڑھیے۔ اچھا، آپ چاہتے ہیں کہ محشر کے دن نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا نصیب ہو تو درود پاک پڑھیے۔ حوض کوثر پر جاؤں تو میرے آقا مجھے پہچان لیں تو درود پاک پڑھیے۔ اور آپ چاہتے ہیں حساب کتاب آسانی سے ہو جائے تو درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں جنت میں آقا اپنے ساتھ لے جائیں تو درود پاک پڑھیے۔ مدینے جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اور نبی پاک کی دید کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ اب مجھے سچ بتاؤ کچھ باقی رہ گیا ہے؟ اب اس لسٹ میں اور کچھ باقی ہے جو آپ کو چاہیے تھا اور نہیں میں نے بیان کیا۔ دنیا میں، مرتے وقت اور آخرت میں اور کیا چاہیے کسی مسلمان کو؟ کہ روزی میں برکت رہے، قرضوں میں ڈوبا نہ رہوں، پریشانیوں سے بچتا رہوں، عزتوں میں اضافہ ہو، دل روشن ہو جائے، مرتے وقت آقا کا دیدار ہو جائے، آقا جنت میں ساتھ لے جائے، واٹ ایور آئی نیڈ۔ میں نے جتنی باتیں بیان کی ہیں اگر کچھ لوگوں کا مطالعہ ہوگا تو شاید انہیں ہر جملے پر کوئی روایت یاد آ رہی ہوگی۔ یہ ساری باتیں کم و بیش حدیثوں میں اور روایتوں میں صراحتاً موجود ہیں۔ مجھے بتاؤ نا، اتنا کچھ ہو درود پاک میں اور پھر بھی میں درود پاک نہ پڑھوں، پھر بھی جناب فضول باتیں تو جتنی کروانی کروا لیں، مگر میرے پورے ٹائم ٹیبل میں کوئی درود ٹائم نہ ہو، ایسا نہ کریں۔ لیٹس میک اے بیوٹیفل ریزولوشن، بیوٹیفل انٹینشن فرام ٹوڈے کہ آج سے یہ نیت کر لو کہ انشاءاللہ اب روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یعنی زبان جو ہے نا، یقین کریں، میں آپ کو بلیو کریں کہ جن کی عادت ہے یا جن کی جو عادت کریں گے وہ خود دیکھیں گے، اگر زبان ذکر و درود سے ترک کر دی نا آپ نے، آپ کے بہت سارے پرابلمز، کلیمٹیز خود ہی خود حل ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کا ذکر رحمتیں لاتا ہے، نبی پاک کا ذکر رحمتوں کی برسات کرتا ہے، تو رحمت برسے گی تو ٹینشن دوری ہوگی نا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کا ذکر نہیں کرتے کچھ لوگ، پورا پورا دن گزر جاتا ہے، حالانکہ کتنی دا بیسٹ ایزی گڈ ڈیڈ، ایزیسٹ گڈ ڈیڈ جو ہے، آسان ترین نیکیوں میں سے یہ نیکی ہے کہ بندہ ذکر الہی کرتا رہے، درود پاک پڑھتا رہے، بیٹھے بیٹھے نیکیاں مل رہی ہیں نا۔ آپ جاب کرتے ہوں گے، آپ کاروبار کرتے ہوں گے، جاتے ہیں آفس پر، کام کرتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، تب جا کے کچھ ارننگ ہوتی ہے، ادھر تو بیٹھے بیٹھے رحمتوں کی برسات شروع ہو سکتی۔ کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ میں نے جب شروع کیا تھا تو گھڑی میں 3:03 ہو رہے تھے فیضان مدینہ کے، ابھی بھی اتری ہیں، یعنی 1 منٹ بھی آگے نہیں بڑھی گھڑی۔ اور میں نے کیا کما لیا اور آپ نے کیا کما لیا؟ اللہ قبول فرما لے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔
الحمدللہ پر جنت کا درخت ہے، اللہ اکبر پر جنت کا درخت ہے. اور آپ کو پتہ ہے تمام اذکار میں، تمام ذکر میں سب سے بڑا ذکر، افضل ذکر کون سا؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، حدیث پاک ہے. اچھا ہم سارے ہی مسلمان چاہتے ہیں، میں کئی بار اپنے بیان میں اس جملے کو ایڈ کرتا ہوں اور اسی نیت سے کرتا ہوں کہ نہ جانے کسی ایک کی بھی عادت پڑ گئی تو چلے مجھے بھی ثواب مل جائے گا. اگر میں آج یہ سوال کروں آپ سب سے، کون کون چاہتا ہے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو؟ سب نے ہاتھ اٹھا لیا. اور کیوں نہ چاہے گا، مسلمان کی تو تمنا یہی ہے اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا. کیوں؟ کیونکہ حدیث پاک میں بھی مضمون ملتا ہے نا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایک سوال ہے کہ مرتے وقت تو سارے چاہتے ہیں کلمہ پڑھنا. آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ پچھلے پورے ہفتے میں کتنی بار ہم نے کلمہ پڑھا ہے؟ یعنی جیتے جی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، مرتے وقت سارے کلمہ چاہ رہے ہیں. بھائی روز پڑھے نا، کوئی ایک تسبیح تو کلمے کی روز پڑھیں، افضل الذکر ہے. اور لا الہ الا اللہ کہنے پر بھی جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. اور یاد رکھیے جب بھی آپ برڈن میں ہوتے ہیں نا، زبان سے جملے ادا کرنا مشکل ہو جاتے ہیں. کبھی آپ کے سر میں درد ہو، بخار ہو، آپ کو بات کرنے کا جی نہیں چاہتا، کوئی آ کر بات کرے، آپ کہتے ہیں آج تھوڑا سا طبیعت ٹھیک نہیں، آج موڈ نہیں ہے بات کرنے. ایسا ہی نا، یو ڈونٹ وانٹ ٹو اسپیک وین ایور یو فیل ٹائرڈ اور وین ایور یو فیل سک. جب بھی بیمار ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے، برڈن ہوگا، بات کرنا نہیں چاہیں گے. آپ کو پتا ہے سکرات کا وقت تو سب سے زیادہ تکلیف کا وقت ہوگا. علماء کہتے ہیں اس دن زبان بھاری ہو جائے گی. اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ تاکہ سکرات کے وقت بھی کلمہ نکل جائے، زبان سے ادا ہو جائے. تو لیٹس میک اے بیوٹیفل انٹینشن. آج نیت کر لیں انشاءاللہ اب روزانہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کروں گا انشاءاللہ. اور اس کے لیے وقت نکالیں، صرف نیت سے کام نہیں ہوگا. یو ہیو ٹو میک یور شیڈیول. اب آپ کہیں حضرت بزی لائف ہے، الگ سے ٹائم کہاں سے نکالیں؟ آپ اپنے ٹائم کے اندر ہی ٹائم نکال سکتے ہیں. بہت سارے ایسے ٹائم ہوتے ہیں جو فارغ ہوتے ہیں. آپ ڈرائیو کرتے وقت فارغ ہوتے ہوں گے، آپ ٹریول کرتے وقت، آپ کی ظاہر ہے اس وقت ایکٹیویٹی تو نہیں ہے نا، اس وقت ذکر کر لیں. آپ پلان کر لیں کہ جب بھی ٹریول کروں گا میری زبان درود پاک پڑے گی، ذکر اللہ کرے. تسبیح جیب میں رکھنا شروع کر دیں، گاڑی میں رکھنا شروع کر دیں. جب بھی واک کریں تو واکنگ ٹائم کو ذکر درود ٹائم بنا دیں. مزے کو مزہ آ جائے گا، آپ حیران ہو جائیں گے اتنے سارے ذکر اور اتنے سارے درود پڑھ لیں گے. بس بات یہ کہ ذہن بننے کی دیر ہے کہ یار میں یہ چنک آف ٹائمز جو ہیں اس کو یوز کروں. آئیے میں آپ کو ایک بڑا کمال کا ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں، اور یقین کریں یہ ہسٹوریکل واقعہ ہے، مگر اس میں آپ کو اسلام کی وسعت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا دل، اور پھر سبحان اللہ میرے رب کی رحمت کیسی ہے، یہ سب باتیں آپ کو اس واقعے سے سیکھنے کو ملیں گی. پہلے تو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے ہی پیارے چہیتے صحابی اور چچا، وہ کون ہیں؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، امیر طیبہ. ٹھیک ہے نا، جو گئے مدینہ شریف سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر حاضری دی ہوگی جبل احد پر. تو سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے شہید کیا، ٹھیک ہے، اس کا نام تھا وحشی. وہ ایک حبشی غلام تھے اور ان کو آرڈر دیا تھا ایک خاتون نے کہ آپ نے جا کر حضرت حمزہ کو ٹارگٹ کر کے آپ نے شہید کرنا. اس خاتون کو بدلہ لینا تھا بدر کا. بدر کے مارکے میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں بہت سارے غیر مسلم ہلاک ہوئے تھے، تو اب اس کا ریونج تھا. لیکن اس ریونج میں ایک اور کام ہوا کہ حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے بعد معاذ اللہ آپ کے جسم کو کاٹا گیا اور آپ کے جگر کو بھی چبایا گیا. اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہت تکلیف دہ تھا. ایک تو پیارے آقا بہت کلوز تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سے، اور جب یہ معاملہ ہوا تو آپ بڑی غمگین ہو گئے، بہت آنسو نبی پاک کی آنکھوں سے بہے، اور نبی پاک بہت یاد فرماتے. اتنا پیار تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کونین کے والی ہوتے ہوئے کم و بیش ہر ہفتے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء احد کی مزار پر کرم فرمانے کے لیے تشریف لاتے تھے. ابھی آپ غور کریں گے، نبی پاک کسی کی قبر پر چلے جائیں تو پھر اس پر رحمتوں کی برسات کا عالم کیا ہوگا. تو اتنا کلوز ریلیشن، وسعت قلبی، معافی اور درگزر اور اسلام سے محبت دیکھیں. اچھا یاد رہے کہ اس خاتون نے بھی، وحشی نے بھی پھر اسلام قبول کر لیا. اب یہ دونوں صحابی ہیں تو اب ہم ان کے بارے میں کوئی مائنس بات نہیں کریں گے. جب اللہ رسول نے معاف کر دیا تو ہم کون ہوتے بات کرنے والے؟ مگر میں بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کتنا بڑا معاملہ تھا یہ. لیکن ہوا کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ایک قاصد بھیجا، اپنا ایک نمائندہ بھیجا. کس کے پاس؟ وحشی کے پاس، جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، کہ وحشی کو جا کر اسلام کی دعوت دو. تو آپ غور کریں کتنی بڑی مہربانی تھی. معاف تو کر دیا مگر کسی کو کفر سے نکال کر اسلام میں داخل کر دینا، اس پر کتنا بڑا احسان ہے. اس کی تو آخرت بن جائے گی نا. تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نمائندہ تھے وہ وحشی کے پاس پہنچے اور ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے بڑا کمال کا ذکر کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر کہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اسلام کی دعوت کیسے دے رہے ہیں؟ کیونکہ آپ تو فرماتے ہیں جس نے کسی جان کو قتل کیا یا اللہ کا شریک ٹھہرایا یا بدکاری کی، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ
اس میں رہے گا میں نے تو سارے کام کیے, میں نے تو یہ سارے کام کیے, میں قتل بھی تو کیا تھا نا, حضرت حمزہ کو شہید کر دیا تھا, اور باقی سارے کام, تو میں نے تو یہ سارے کام کیے, تو آپ مجھے اسلام کی دعوت کیسے دے رہے ہیں؟ میرے لیے کوئی رخصت ہے میں اسلام قبول بھی کر لوں اور بخشا بھی نہ جاؤں تو پھر کیا فائدہ اسلام قبول کرنے کا؟ آپ سوچیں نیگوشیشن ہو رہی ہے, حالانکہ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے نبی پاک کے چچا کو شہید کیا ہے. قاصد آئے کہتے ہیں حواشی تو یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کہ میں نے تو یہ سارے غلط کام کیے, تو میرے لیے کوئی رخصت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر. تو اب کیا ہوا؟ سبحان اللہ, اب اللہ کریم کی بارگاہ سے ایک آیت نازل ہوتی ہے. قرآن میں یہ آیت نازل ہوتی ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, ترجمہ کنز ایمان, مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام, یعنی توبہ کر لے, ایمان لے آئے اور اچھے کام کرے, اب اس کے لیے گنجائش بن جائے گی, اس کی مغفرت ہو جائے گی. یہ قاصد گیا واپس اگین میسنجر وحشی کے پاس کہ تمہارے لیے آیت آ گئی ہے اور دیکھو یہ ریلیف ملا ہے. وحشی کہتے ہیں ہو سکتا ہے میں ان چیزوں پہ عمل نہ کر سکوں, میں نیک عمل نہ کر سکوں, میں پراپر توبہ نہ کر سکوں, ایمان تو لے آؤں گا, تو اس میں گارنٹی تو نہیں ہے, کوئی اور رخصت ہے؟ اب غور کریں کہ اللہ کریم کی رحمت کا عالم کیا ہے اور نبی پاک کی وسعت قلبی کا عالم کیا ہے. پھر قاصد واپس آیا, کہتے ہیں وحشی کہتا ہے مجھے امید ہے کہ نہ کر سکوں اگر میں ان تمام باتوں پر عمل, تو پھر کیا ہوگا میرا؟ ایک اور قرآن کی آیت نازل, ہائے ہائے اللہ کی رحمت تو دیکھیں. قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اب کیا اس آیت میں حکم ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے, اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے. یعنی کفر کے بعد تو آلموسٹ سب معاف ہو گیا نا. وہ واپس گئے وحشی کے پاس, مبارک ہو دوسری آیت آ گئی ہے, اب تمہارے لیے اور ریلیف آ گیا ہے. وحشی کہتا ہے اس پہ بھی اللہ نے یہ فرمایا نا اللہ جسے چاہے معاف کرے, ہو سکتا ہے مجھے معاف نہ کرے. لک ایٹ دی وے, اس پہ تو اللہ نے یہ فرمایا نا اللہ جسے چاہے معاف کر دے, مجھے معاف نہ کیا تو مجھے تو گارنٹی چاہیے, کوئی رخصت ہے میرے لیے؟ اللہ اکبر. پھر قاصد آتا ہے کہتا حضور وحشی تو یہ کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. اب قرآن کی ایک اور آیت, اب ذرا یہ آیت سنیے گا, میرے رب کی مہربانی دیکھیں. اللہ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ فرماتا ہے تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے, بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. خود اعلان ہو گیا کہ رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے, اللہ سب بخش دیتا ہے. اب وحشی کے پاس پھر قاصد گئے, تھرڈ ٹائم. لک ایٹ دی وے آف نیکی کی دعوت, دعوت آف اسلام, کہ کسی طرح بندہ مسلمان ہو جائے. اب وحشی کہتے ہیں ہاں اس میں گارنٹی, یہ جو آیت ہے اس میں گارنٹی. وہ مسلمان ہو گئے, جب وہ مسلمان ہوئے ان کے ساتھ کچھ ساتھی تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے. اب صحابہ کرام علیہ رضوان نے بڑا پیارا نبی پاک سے سوال کیا, حضور یہ جو آفر, یہ جو رخصت, یہ جو ریلیف قرآن پاک میں آیا ہے صرف وحشی کے لیے یا ہمارے لیے بھی ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں یہ تمام مسلمانوں کے لیے. ہائے ہائے, ساڈا بھی کم ہو گیا نا. اب ذرا غور کیجئے کہ یہ آیت کریمہ کتنی کمال کی, اور اس پورے واقعے میں کتنے لیسن ہیں. میں کہوں ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کو کسی نے ایسی تکلیف دی, پاسبل ہی نہیں ہے نا کہ ایسے کیسے تکلیف کو دے جو حضرت وحشی کی طرف سے نبی پاک کو پہنچی تھی. مگر دل اقدس دیکھیں, معافی دیکھیں, درگزر دیکھیں, نہ صرف معاف کر دیا بلکہ اسلام قبول کرنے کے لیے قاصد بھیجا, اور وہ ریکوائرمنٹ کرتے رہے, وہ آرگیومنٹ کرتے رہے, نیگوشیشن کرتے رہے. تو پیارے آقا ان کے لیے ریلیف کوئی نہ کوئی صورت بن جائے. کیا ہم ایسا کبھی سوچ سکتے ہیں؟ ہم کیا کسی تکلیف دینے والے کو معاف کرتے ہیں؟ کیا ہم درگزر کرتے ہیں؟ اور کیجیے. ہمارے بہت سارے پرابلمز کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ریونج لینے کا سوچتے ہیں. ہم بعض اوقات انتقام کی آگ میں جلتے ہیں, اور یہ ابھی انتقام کی آگ جو تھی نا لگی ہوئی کہاں ہوتی ہے؟ ادھر. انتقام تو پتہ نہیں کب لیں گے, لیکن یہ روز جلاتی ہے, نہ سونے دیتی ہے, نہ جاگنے دیتی ہے, نہ جناب سکون دیتی ہے. خود ہی آگ لگا لی اپنے دل میں. اگر اس آگ کو بجھا دوں تو کتنا ریلیف ہو جائے گا, کتنا سکون ہو جائے گا. ٹینشن ہی نہیں رہی نا, مجھے بدلے ہی کسی سے نہیں لینا ہے, مجھے میرے دل میں کسی کے لیے نیگیٹو ہے ہی نہیں. اور آپ بلیو کریں, ہمیں ملتے کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں یار نیند نہیں آتی, سکون نہیں ہے, میں نیند کی گولیاں کھا کے سوتا ہوں, یا رات کو سوتا ہوں تو دماغ چلتا رہتا ہے, سوچتا رہتا ہے. آپ یقین کریں, آپ غور کریں, 2-3 پرابلمز ہو سکتی ہیں. یا تو آپ کے دل میں حسد ہو گیا ہے کسی سے, کیونکہ حسد والا خود ہی چلتا ہے. حسد چیز ہی ایسی ہے کہ مجھے جس سے حسد ہو گیا, جب اس کو ترقی ملے گی مجھے تکلیف ہوگی, اس کو عزت ملے گی مجھے تکلیف ہوگی, وہ مشہور ہو جائے گا مجھے تکلیف ہوگی, پیسے والا ہو جائے گا مجھے تکلیف ہوگی, وہ مزے کر رہا ہے اور میں رو رہا ہوں مجھے تکلیف ہو رہی. کمال کی بیماری ہے کہ جس سے حسد ہے وہ انجوائے کر رہا ہے, وہ جتنا انجوائے کر رہا ہے اتنا مجھے تکلیف ہو رہی ہے. تو مجھے کیوں پالنی ہے ایسی بیماری بھائی؟ ٹھیک ہے نا, جو مجھے ہی تکلیف دے رہی ہے, اس کو کہتے ہیں جیلسی ہے, جلن ہی ہے اس میں. اچھا افسوس کی بات ہے دنیا میں بھی جلتا ہے, آخرت میں بھی جلے گا. اتنی خطرناک بیماری. حدیث پاک میں آتا ہے حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اب سردیوں میں لوگ لکڑی جلاتے ہیں, کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد لکڑی فنش, ختم, راکھ.
ایسی نیکیاں ختم. اتنی مشکل سے نیکی کروں, نماز پڑھوں, سردی میں وضو کر کے نماز پڑھوں, یا روزے رکھوں, یا تلاوت کروں, یا صدقہ خیرات دوں, اور حسد کر کے سب جلا دوں, تو مجھ سے بڑا بے وقوف کون ہوا بھائی؟ آلویز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ جس کو سکون سے نیند نہیں آتی نا, یا تو وہ بدگمان ہے کسی کے بارے میں, نیگیٹو سوچتا ہے, یا اس نے حسد پال لیا, یا ریونج ہے اس کے دل میں, بدلے کی آگ میں جل رہا ہے, اس کو نہیں آئے گی نیند. آپ دل سے سب نکال دو, کلین کر دو, یقین کرو ایسی نیند آئے گی کہ مزے کو مزہ آ جائے. جب مجھے کسی سے ٹینشن ہی نہیں ہے, مسلمان کی خوشیوں میں خوش ہونا شروع کر دیں. حسد کا اپوزٹ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ آپ کو پتہ چلے نا یار کسی کو ترقی ملی, آپ انجوائے کریں, یا اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ, اللہ اس کو اور دے, اللہ اس کو اور نواز, مجھے بھی دے دے. دیکھیں یہ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اللہ تو نے اس کو دیا ہے مجھے بھی دے دے, یہ تو میرے رب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں نا, وہ اس کو دے سکتا ہے, آپ کو بھی دے سکتا ہے. لیکن یہ جو تمنا ہوتی ہے نا کہ اس کا چھین کے مجھے مل جائے, یا مجھے نہ ملے مگر یہ برباد ہو جائے, یہ حسد ہے, حرام, جہنم میں لے جانے والا. اچھا پھر اس کی جو کانسیکوینسز ہے نا وہ بڑے خطرناک ہے. نیند ہی نہیں آئے گی, ٹینشن بہت ہے, دل جل رہا ہے, اور پیارے آقا سب کو معاف کر رہے ہیں, ایسے شخص کو بھی معاف کر رہے ہیں. اب میں اور آپ اس واقعے سے پہلے تو یہ سیکھیں کہ ہم نے معاف درگزر کر. دیکھیں وی آر ود ان ہیومن بینگز, ہم انسانوں کے درمیان جی رہے ہیں نا, انسان سے خطا ہو جاتی ہے. آپ اگر باس ہیں, ایچ او ڈی ہیں, تو آپ کے کسی ساتھ کام کرنے والے سے مسٹیک ہو جائے گی. آپ شوہر ہیں تو بیوی بچوں سے مسٹیک ہو جائے گی. والدین ہیں تو بچوں سے مسٹیک ہو سکتی ہے. آپ کہیں بھی ہیں, آس پاس کے لوگ مسٹیک کریں گے. اچھا میں خود بھی تو کرتا ہوں نا, آپ بھی تو کرتے ہیں. آپ دوسروں کی مسٹیک یاد کر رہے ہیں, اپنی مسٹیک کیوں بھول رہے ہیں بھائی؟ آپ کی مسٹیک پکڑنے والا کوئی اور ہے, مگر آپ دوسروں کی مسٹیک چھوڑ نہیں پا رہے. نہ کریں ایسے. اور یہاں میں بڑی ایک باریک سی بات کہہ کر آگے نکل جاؤں گا. ہم سب کی ایک دعا ہوتی ہے, اور اچھی دعا ہے, اور خاص طور پہ جب شب قدر آتی ہے تو سبھی دعا کرتے ہیں, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اس کا معنی پتہ ہے آپ کو؟ میننگ بڑا پیارا معنی ہے. اور بلکہ چلیے یہ مشورہ بھی دیتا ہوں, whenever you try to recite any of Arabic supplication, جب بھی آپ کسی عربی دعا کو پڑھیں اس کی میننگ ضرور سمجھا کریں, پھر مزہ ہی اور آئے گا. آپ مانگ کیا رہے ہیں آپ کو ہی نہیں پتا. آپ کسی جگہ پر آپ ایپلیکیشن دے رہے ہیں, کوئی کہے کیا لکھا ہے, بولے مجھے نہیں پتا, تو بھی کیسی ایپلیکیشن ہے بھائی؟ آپ کو ہی نہیں پتا کیا مانگنا ہے. ایپلیکیشن پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, نہیں سمجھ آتا ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, تو چیٹ جی پی ٹی پتہ نہیں کدھر سے ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے. تو بھائی دعا کا بھی تو معنی سمجھو نا, کیا مانگ رہے ہو اللہ سے. آپ بلیو کریں جس دن عربی دعائیں سمجھ آنے لگ گئی, آپ کو مزے کو مزہ آ جائے گا, کیونکہ اس میں جو فصاحت ہے, اس میں جو بلاغت ہے, اس میں جو رقت ہے, اللہ اکبر. یہ میرا موضوع نہیں ہے, ورنہ اس پر پھر کبھی بات کریں گے کہ عربک دعاؤں کا ایسنس کیا ہے اور اس کا لطف کیا ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھیں. بہرحال اس دعا پر آتے ہیں. اچھا یہ دعا بھی نبی پاک علیہ السلام نے بیان کی ہے, حدیث پاک کی دعا ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے آقا سے پوچھا تھا نا کہ حضور شب قدر کو پالوں تو کیا پڑھوں, تو نبی پاک نے دعا بتائی تھی. سبحان اللہ, اللہ کے حبیب بتائیں کہ اللہ سے ایسے مانگو, اس سے اچھی دعا کون سی ہوگی؟ ڈائریکٹ کوشچن آنسر مل گیا نا. آپ کہتے ہیں نا پیپر آؤٹ ہو جائے, پیپر آؤٹ ہی تو کر دیا نبی پاک نے. جس سے مانگنا ہے اس سے یہ ایسے مانگ لو, رب کے حبیب بتا رہے ہیں. لیکن اس دعا کے معنی کیا؟ اللہم انک عفو, اے اللہ تو معاف کر, تحب العفو, معافی کو پسند کرتا ہے, فاعف عنی, مجھے بھی معاف کر. لک ایٹ دی بیوٹیفل وے ٹو آسک. مگر اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میں اللہ سے تو یہ کہہ رہا ہوں اللہ مجھ تو معافی کو پسند کرتا ہے, مجھے معاف کر. میں نے بندوں کو معاف کر دیا. ایک ایسی دعا ہے کہ میں کہوں یا اللہ تو مجھے معاف کر دے, میں تیرے بندے معاف نہیں کروں گا, میں تو بدلہ لوں گا, میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں. بلکہ کچھ لوگ تو اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ اگلے کی خوشی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بچے کی جس دن شادی ہوگی نا اس دن رنگ میں بھنگ ڈالوں گا, اس دن بدلہ لوں گا, اس دن ذلت ذلیل کروں گا, جس دن اس کی پروموشن ہوگی نا, یا جس دن جناب اس کو کوئی ترقی ملے گی, میں اس دن اپنا جو ہے غصہ نکالوں گا. استغفر استغفر, اتنا گندا ذہن ہے. کسی مسلمان کی خوشی خراب کرنی ہے آپ کو؟ خدا کے واسطے سوچیں, وہ رشتہ دار سوچیں کہ اللہ نے اس بھائی کے گھر میں خوشی دی ہے, ارمانوں سے وہ خوشی کر رہا ہے, اور آپ اس نیت سے جا رہے ہو اس خوشی میں, یا نہیں جا رہے ہو اس خوشی میں کہ میں اس کی خوشی کو خراب کروں. ایسا نہ ہو تمہاری ساری خوشیاں خراب ہیں, ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے. سنیے کیسی دعا ہے, اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے, میں تیرے بندوں کو معاف نہیں کروں گا. یہ کیسی دعا ہے مجھے بتاؤ نا. مزہ کیا ہے کہ میں پہلے سب کو معاف کروں جس نے بھی مجھے ستایا, تکلیف پہنچائی, اور پھر اللہ سے عرض کروں اے کریم تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے, میں تو بندہ ہوں نا, میں نے بندہ ہو کر تیرے سارے بندوں کو معاف کر. اے کریم تو بھی مجھے معاف کر. پھر دل سے نکلے گی نا, پھر اس کا لطف بھی اور ہوگا. تو اپنے دلوں کو صاف کیجیے. دس از دا سیکنڈ ریزولوشن. ایک دوسری اچھی نیت کہ دل صاف, دل کلین ہونا چاہیے. یہ حسد, بدگمانی, لیگ پولنگ, یہ بہت سارے اداروں میں چل رہا ہوتا ہے. یار یہ کیوں ترقی کر رہا ہے, اس کو کیوں ترقی مل رہی ہے. دیکھیے یاد رکھیں, پتہ نہیں کیوں ہمارا یہ مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ اس کی ترقی میری ترقی میں رکاوٹ ہے. ایسا نہیں ہے, ہر بندہ اپنا نصیب لے کر آتا ہے. یار ایک سمندر ہے, سمندر میں کیا مچھلی کو راستہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ یہ مچھلی ہٹے گی تو مجھے راستہ ملے گا؟ اتنا بڑا سمندر ہے اللہ کی رحمت کا, اس کو بھی تیرنے دو, آپ بھی تیرے. آپ اپنے بلبوتے پر آگے بڑھے نا, اس کو پیچھے کر کے آگے کیوں بڑھنا ہے؟ ہاں وہ کہتے نہیں وہ اصل میں اس نے وہ چاپلوسی کی تھی, تو اس نے وہ شکایت کی تھی, تو اس نے فلاں کام کیا تھا, اس لیے وہ آگے بڑھ گیا. یار آپ ان چیزوں کو چھوڑ دینا, آپ کے نصیب میں جو آپ کو مل کر رہے گا.
آپ اللہ کی رحمت سے نا امید کیوں ہوتے ہیں؟ اصل میں حسد کی ایک بیسک وجہ پتہ کیا ہو جاتی ہے؟ مثال کے طور پہ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ماشاءاللہ کافی سارے لوگ بیٹھے ہیں، اگر میں ہمارے یہاں ذمہ دار اسلامی بھائی کو 100,000 کے نوٹ دوں اور ان کو کہوں یہاں سے بانٹنا شروع کریں، اب اس وقت 100 سے زیادہ اسلامی پہ بیٹھے ہیں، مثال دے رہا ہوں، کافی سارے، یہ یہاں سے شروع کریں، 1,000 کا سب کو نوٹ دیں، اب میں نے اعلان بھی کر دیا کہ 100 نوٹ ہے، 1,00,000 روپے ہے، جناب سب میں 1,000 بانٹ دیں، تو ادھر بیٹھنے والا کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ یار یہ جو بھائی 100 نوٹ بانٹیں گے تو یہاں کی تو باری نہیں آئی، ختم ہو جائیں گے، تو وہ ہو سکتا ہے یہاں سے کھڑا ہو اور آگے جا کے لائن توڑ کر اپنا 1,000 روپے لے لے، کیونکہ میری باری میں تو ختم ہو جائیں گے ان کے پاس۔ اول تو ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن لاجیکلی تو سمجھ آتا ہے نا کہ ہیں 100 نوٹ بندے 200 ہیں، اچھا ان کے پاس 100 ہیں تو باقی کو ٹینشن ہو رہی ہے، اللہ کے پاس تو محدود نہیں ہے نا، اس کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں نا، ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ اس کو ملنے سے پہلے مجھے مل جائے ورنہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں ختم ہوگا، اس کریم کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، وہ جب سے دنیا بھری بانٹ رہا ہے۔ اللہ سے یہ کہو نا اللہ تو اس کو دے رہا ہے مجھے بھی دے دے، جو اس کو دے سکتا ہے وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے، عزت اس کو دی آپ کو بھی دے سکتا ہے، شہرت اس کو دی آپ کو بھی دے سکتا ہے، دولت اس کو دی آپ کو بھی دے سکتا ہے، اللہ سے مانگو نا، اس کا چھیننا کیوں ہے، اس کا برباد کیوں کرنا ہے؟ یہی وہ مسٹیک ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اور ملتا بھی نہیں ہے، میں آپ کو صحیح بتاؤں، مانگنے سے مل جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مانگنے سے مل جاتا ہے، بندے سے چھیننے سے ملتا نہیں ہے، ساری دنیا کوشش کر لینا کسی کو گرانے کی، اور رب نے عزت رکھی ہے، کوئی نہیں بگاڑ سکے گا اس کا، ہاں سب مل کے گرانے کی کوشش کر لیں، اللہ نے عزت رکھی ہے، اس کو عروج ہی ملنا ہے، اس کو ترقی ملنی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اللہ کے ہاتھوں میں یہ، میں ہوتا کون ہوں کسی کی عزت گرانے والا، کسی کی دولت چھیننے والا، کسی کا رزق لے لوں، کوئی نہیں سکتا، یہ ادھر بٹھا لیں، میرے نصیب کا کوئی چھین نہیں سکتا، اور میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے بھی نہیں سکتا، جو ہے وہی ملنا ہے، تو مانگو نا اللہ سے، خیر والی دعا کریں۔ تو یہ خوبصورت واقعہ جو حضرت واشی کے ایمان لانے کا واقعہ لیسن ہے، جگر بڑا دل بڑا، میرا موضوع نہیں ہے لیکن چلیں ذکر کر دیتا ہوں کہ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز نے، ان کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے کہ اللہ کے دوست کی 3 نشانیاں ہیں، اگر اللہ کا دوست بننا ہے نا 3 کام کر لیں، اور کہتے ہیں نا بڑے آدمی کے بڑے اقوال ہوتے ہیں، گولڈن ورڈز ہوتے ہیں، آپ نے ایک جملے میں گل مکا دی، بات ہی ختم کر دی، کہتے ہیں شفقت آفتاب جیسی، دل دریا جیسا، عاجزی زمین جیسی، واللہ میں کہتا ہوں میں اور کوئی بیان نہ کروں، صرف اس ایک جملے کو میں اور آپ سمجھ کر عمل شروع کر دینا، اپنا سیشن کمپلیٹ ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ شفقت آفتاب جیسی، یعنی شفقت کیا ہوتی ہے؟ پیار، محبت۔ آفتاب کس کو کہتے ہیں؟ سورج کو۔ سورج صبح نکلتا ہے تو ڈسکریمنیشن کرتا ہے کہ جناب آج جو ہے میں صرف مسلمانوں کو روشنی دوں گا، غیر مسلم کو، آج صرف اللہ کے فرما برداروں کو دوں گا، نافرمانوں کو نہیں دوں گا، آج پیسے والوں کو روشنی ملے گی، غریبوں کو نہیں ملے گی، آج آبادیوں کو روشنی ملے گی، جنگلوں کو نہیں ملے گی، ناٹ ایٹ آل۔ شفقت پوری دنیا کو روشنی دیتا ہے بلا کسی ڈسکریمنیشن کے، ایسا ہی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری مسکراہٹ بھی بڑی قیمتی ہے، جاننے والوں کو ہی دیں گے، جس کو جانتے نہیں اس کے آگے مسکراتے بھی نہیں، بلکہ ملاقات شیک ہینڈ بھی نہیں کرتے، شیک ہینڈ بھی اسی سے کرے گا جس کو جانتے ہیں، نماز پڑھنے حالانکہ مسجد میں گئے ہیں، مگر جس کو نہیں جانتے اس کو نہیں، خاص طور پر کوئی غریب کپڑوں والا ہے اس کو تو ملے گا ہی کوئی نہیں۔ یہ کیا ہوگا؟ اخلاق تو سب کے ساتھ ہونے چاہیے۔ ہاں ہمارے الگ الگ چہرے ہیں کچھ لوگوں کے، اپنی آفس پہ بڑے با اخلاق، اسمائلی فیس، کسٹمر سروس پہ کام کر رہا ہوں، اپنے کسٹمر کے ساتھ بڑے بڑے سافٹ مینر ہوں گے، یہی بندہ جب گھر جاتا ہے تو ببر شیر بن جاتا ہے، گھر والے ساری ٹینشن میں جب بندہ یہ گھر جاتا ہے، بھائی ایمرجنسی آ جاتی ہے کچھ لوگوں کے گھر میں، جلدی کھانا ریڈی کرو، گرم کرو ورنہ خیر نہیں ہے، روٹی گرم نہیں ہوئی تو ڈانٹ پڑے گی، چائے ٹھنڈی ہو گئی تو ڈانٹ پڑے گی، استری نہیں ہوئی تو ڈانٹ پڑے گی، جوتے پالش نہیں تو خیر نہیں، بندہ گھر میں آیا، انسپیکٹر آیا، حالانکہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، اور پھر نبی پاک اپنے بارے میں فرما رہے سن لو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں، مگر ہم ہیں ایسے۔ اچھا پھر گھر والوں میں بھی کیٹیگرائز کر دیا نبی پاک علیہ السلام نے، اس میں بھی ون آف دا ٹاپ کون ہے؟ ایک بار پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہتے حضور میرے سب سے زیادہ اخلاق کی حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں۔ تھرڈ ون، تیسرا کون حضور؟ فرمایا تیری ماں۔ حضور اب کون؟ فرمایا تیرا والد۔ ایک اور خوبصورت بات بتاؤں، علماء نے اس حدیث کو بڑا خوبصورت انٹرپریٹ کیا ہے، بڑی پیاری اس کی شرح بیان کی۔ وہ کہتے ہیں ہم خود ہی حدیث سمجھ لیں گے، خود ہی قرآن سمجھ لیں گے، بھائی ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے جو علماء کرام اور مفسرین اور شارحین کے پاس ہے۔ مشکل کتابوں کو آج بھی پڑھنے کے لیے استاد چاہیے ہوتا ہے، اگر یہی کتابوں سے پڑھ کے علم کرنا آسان ہوتا تو چلیں آج سے MBBS کی کتابیں خود ہی پڑھ لیں، ڈاکٹر بن جائے اور آپریشن شروع کر دیں۔ ہر آپریشن یوٹیوب پر بھی موجود ہے، ہر آپریشن کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، اٹھائے چھری اٹھائے کاٹے کاٹ دے بندہ کہ نہیں بھائی کتاب سے آپریشن نہیں ہوتا، پریکٹس سے ہوتا ہے، ٹیچر چاہیے۔ اس میں سب سمجھ آتی ہے کہ ہاں بھائی جب تک پریکٹس نہ ہو، ہاؤس جاب نہ ہو، بندہ علاج نہیں کر سکتا، وکالت نہیں کر سکتا، فلاں کام۔ علم کے بارے میں، دین کے بارے میں بندہ کہتا ہے علماء کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوشل میڈیا پہ یہ بھی تو شوشے چھوڑے جا رہے ہیں نا کہ بھائی کیا ضرورت ہے علماء کے پاس جانے کی، کتابیں ہیں نا، گوگل سے سرچ کرو، گوگل مفتی فتوا دے دے گا۔ اللہ کے بندو، مفتی گوگل ذرا سوچو تو صحیح، گوگل بنایا کس نے؟
یہ ساری ٹیکنالوجیز کے مسلمانوں نے بنائی ہیں. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں کچھ ایسا بھی ڈال دیا ہو جو اسلام کے خلاف ہو؟ آپ تو سرچ کریں گے اور عمل کر لیں گے. آج بھی معاذ اللہ ہم کام کر رہے ہیں دعوت اسلامی والے اس پر کہ آج بھی بدقسمتی سے اسلام لکھیں، قرآن لکھیں، دین لکھیں، سرکار کے ساتھ اسلام کا نام لکھیں، ٹاپ پر بدعقیدوں کی باتیں آ جاتی ہیں، غیر مسلموں کی باتیں آ جاتی ہیں، معاذ اللہ قادیانیوں کی باتیں آ جاتی ہیں. دعوت اسلامی اس کو کاؤنٹر کر رہی ہے، ہمارا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ پورا اس پر کام کر رہا ہے. مگر یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ دین جو ہے وہ کیسے بغیر علماء کی اور بغیر ایکسپرٹ سے میں سمجھوں گا. اب صرف اس حدیث پر اگر میں بات کروں، ایک عام نوجوان پڑھے کہ یار پھر تو والد کی کوئی فکر ہی نہیں کرنی، ماں 3 بار نبی پاک نے فرمایا بس میں جانوں میری ماں جانے، ابا گیا فارغ، اپنی طرف سے فیصلے نہیں کرنے. اب علماء نے اس کو انٹرپریٹ کیا. سنیے گا، علماء فرماتے ہیں نبی پاک کا ہر لفظ جو ہے نا وہ اہمیت کا حامل ہے. پیارے آقا کی زبان سے نکلا ہے نا، وہاں سے کوئی فضول بات کا تو تصور ہی نہیں ہے نا. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. 3 بار ماں کیوں کہا اور 1 بار والد کیوں کہا؟ دیر از اے لاجک بیہائنڈ دس. اور کیا خوبصورت لاجک بیان کی علماء نے. کہتے ہیں ماں 3 احسان کرتی ہے بچے پر، بڑے احسان. ویسے تو ساری زندگی ماں کے احسان ہوتے ہیں. ماں 9 مہینے پیٹ میں بچے کو پالتی، ٹھیک ہے. پھر وہ ماں جو ولادت کے وقت، ڈلیوری کے وقت جو اسے تکلیف ہوتی ہے وہ انبیئربل ہوتی ہے. اور اس میں کئی مائیں موت کی آگوش میں چلی جاتی ہیں، موت کو ٹچ کر کے واپس آتی ہے ماں بچے کے لیے. اور تیسرا پھر ماں اس کی پرورش کرتی ہے، ٹھیک ہے. فرمایا یہ تو ہو گئی ماں کے 3 احسان. ان تینوں کیٹیگریز میں والد ایک احسان کرتا ہے کہ بچے کی پرورش کرتا ہے. والد تو پیٹ میں بچے کو نہیں پالتا نا، ولادت کی تکلیف والد کو نہیں ہوتی. تو اس لیے 3 بار ماں فرمایا اور 1 بار والد. ہر لفظ کے پیچھے حکمت ہے. اور پھر علماء نے اس کو سمرائز کیا کہ اب کرنا کیا ہے ماں باپ کے ساتھ. فرمایا خدمت ماں کی زیادہ کرنی ہے، عزت والد کی زیادہ کرنی ہے. کیونکہ وہ والدہ کا بھی شوہر ہے نا، ماں سے زیادہ عزت والد کی کرنی ہے، مگر خدمت جو ہے دونوں میں ملا کر وہ والدہ کی زیادہ کرنی. مگر نا کم اگین ٹو دا پوائنٹ، الگ الگ چہرے ہیں نا. شفقت سب کے لیے آفتاب جیسی نہیں ہے. دوست کے لیے آدھی رات کو حاضر. کوئی دوست ہمیں رات کو فون کرے یار ذرا موٹر سائیکل خراب ہو گئی، کہیں گاڑی خراب ہو گئی، رات کو 3 بجے پہنچ جاتے ہیں دوست کے پاس. میں نہیں کہتا دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں ہونا چاہیے، مگر کبھی رات کو دیر سے امی ابو کوئی کام کہہ دیں، دوائی لانی ہو، کوئی خدمت کرنی، امی ابھی ٹائم نہیں ہے، تھکا ہوا ہوں، سونا ہے، صبح آفس جانا ہے. تو بتاؤ نا یہ کیا کیٹیگری ہے؟ پریورٹی کس کو دینی تھی؟ ماں باپ کو، فیملی کو. پھر بار والوں کی باری آنی تھی. تو خیر خواجہ صاحب کا جملہ آج میں چاہوں گا اب یاد کر کے جائیں. شفقت آفتاب جیسی. دوبارہ ریپیٹ کر لیں، شفقت آفتاب، دل دریا جیسا. اب دل دریا جیسا سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو دریا ہے، کبھی کسی دریا پر کوئی بورڈ دیکھا ہے کہ جناب اس دریا میں صرف منرل واٹر آ سکتا ہے، آبشار کا پانی آئے گا، بارش کا پانی آئے گا، نو گندا پانی ایٹ آل. نہیں، دریا میں بارش بھی آ رہی ہوتی ہے، آبشار بھی آ رہا ہوتا ہے، ندی نالے بھی آ رہے ہوتے ہیں، جانور بھی نہا رہے ہوتے ہیں. دریا سب کو لے کے چل رہا ہوتا ہے، اپنے رنگ میں رنگ کے چل رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ دل دریا جیسا ہونا چاہیے. آپ کی حوصلہ افزائی کرنے والے بھی ہوں گے، آپ کو اپریشیٹ کرنے والے بھی ہوں گے، اور آپ کو کرٹیسائز کرنے والے بھی ہوں گے. زندگی میں یہ ہوتا رہتا ہے. یاد رکھیے گا، اگر آپ نے، میں بڑی ویژنری بات کرنے جا رہا ہوں، یہ آپ کو آفس میں بھی کام آئے گی، فیملی میں بھی کام آئے گی، محلے میں بھی کام آئے گی، اور دین کے کاموں میں بھی کام آئے گی. اگر بڑا کام کرنا ہے نا تو جگر بڑا کر لو، دل بڑا کر لو. جو خواجہ صاحب نے فرمایا دل دریا جیسا کر لو، تو آپ کامیابی پاؤ گے. آپ ہر بات پر اگر ناراض ہونے والے ہیں کہ یار اس نے دل توڑ دیا، اس نے جناب ڈسکریج کر دیا، ساتھ تو دیتا کوئی نہیں ہے، کون کرے بھائی کام، تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کام کریں گے تو محبت کرنے والے بھی ملیں گے، کچھ کرٹیسائز کرنے والے بھی ملیں گے. چلے سب کو لے کے چلے، برداشت کریں. نبی پاک نے کیا کیا تھا؟ پیارے آقا جب اسلام کی دعوت پیش کی، نبی پاک کے تو اپنے مخالف ہو گئے تھے نا، فیملی ممبر مخالف ہو گئے. ساری زندگی نبی پاک کے گن گانے والے. آپ کو پتا پیارے آقا کا اسٹیٹس کیا تھا؟ اسلام کا اعلان کرنے سے پہلے آپ سب سے بڑے لوگوں کی امانت رکھنے والے تھے. امین کہتے تھے لوگ، اور اپنے پیسے رکھواتے تھے، اپنی چیزیں رکھواتے تھے. اتنا بھروسہ تھا نبی پاک پر. اللہ اکبر. آپ نے اللہ کا نام لینا تو کیا شروع کیا، آپ کی اپنی فیملی ممبر آپ کے خلاف ہو گئے، جان کے پیاسے ہو گئے. نبی پاک بھی کہہ دیتے کہ بھائی کیا ضرورت ہے، اتنی مخالفت ہو رہی ہے، میں جانوں اللہ اللہ کرتا رہوں گا ساری زندگی. وہ تو ہادی تھے، وہ تو پیغمبر تھے، وہ تو اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، ڈٹے رہے. کتنی تکلیفیں، پتھر مارے گئے طائف میں. میرے آقا نے تو ہمت نہیں آ رہی. اچھا پھر سارے انبیاء کی ہسٹری پڑھے نا، حضرت نوح کی ہسٹری پڑھے، حضرت موسیٰ کی پڑھے، حضرت عیسیٰ، سب کو تکلیف ہوئی ہے، سب کو ستایا گیا. اچھا پھر اولیاء کرام کی ہسٹری پڑھ لیں. ہم خواجہ غریب نواز کا ذکر کر رہے ہیں، ہندوستان آئے تو کیا ریڈ کارپٹ ملا تھا؟ ایوری بڈی بیکم اینیمی آف ہم. کوئی بیٹھنے نہیں دیتا تھا، کوئی پانی نہیں پلاتا تھا، کوئی جناب بات نہیں سنتا تھا. مگر پھر اینڈ آف دا ڈے رزلٹ کیا آیا؟ ڈٹے رہے نا، ہمت میں رہے. دل دریا جیسا تھا. 90 لاکھ کم و بیش غیر مسلموں نے خواجہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا. دس از دا ریزلٹ.
یہ کب ملتا ہے؟ جب دل دریا جیسا ہو. اتنا سا دل ہو تو کچھ نہیں ہوتا. کئی لوگ نیکی کا کام شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی ہمت توڑ دے کہ میں نہیں کرتا بھائی، کوئی ساتھ ہی نہیں دیتا. آج کل نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے. وہ نہیں کر سکتے. بالکل اسی طرح کاروبار میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا. آپ کاروبار کریں، آپ کہیں نئی آفس کھول لیں، نیا ویژن لے کر نکلیں، لوگ ڈسکریج کریں گے. کچھ لوگوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے یار، کوئی بات نہیں، ان سے الجھنے میں بھی ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی پرابلم ہے. یا تو ان سے لڑنے لگ جائیں گے، مجھے کیوں ایسا کہا. اب جتنی دیر آپ ان سے لڑ رہے ہیں نا، آپ کا کام رک گیا ہے. وہ تو چاہتا یہی تھا. کبھی روڈ پر چلتے ہوئے کتے کو جواب دیا آپ نے؟ آپ جا رہے اور کتا بھونکنا شروع کر دیا، آپ کہ میں بھی رک کے اس کو بھونک کے جواب دوں، جب تک یہ چپ نہیں ہوگا میں بھی چیختا رہوں گا. اور کتا تو موج پہ آ جائے گا، چلو بھائی مجھے میرا ساتھی مل گیا، کمپیٹیٹر مل گیا. عقل مند کیا کرتے ہیں؟ کتے کا کام بھونکنا، اپنا کام منزل. وہ رستہ نہیں رکتا. یہی ویژن جس دن آپ کو مل گیا نا کہ اگر آپ نے کوئی ٹارگٹ پہ پہنچنا ہے تو اپنی منزل کی طرف چلتے رہیں. آپ کو پھول دینے والے بھی ملیں گے، آپ کو کانٹے بچھانے والے بھی ملیں گے، لیکن اگر منزل کی طرف آپ چلتے رہے اور اگر اللہ کی رضا کے لیے کام ہو رہا ہے، اللہ کی رضا ساتھ ہے، نیت اچھی ہے، ایک وقت آئے گا یہ کانٹے بچھانے والے بھی پھول دینے والے بن جائیں گے. اللہ بندوں کو راضی کر دیتا ہے. ایسا ہی تو ہوا نا اولیاء کرام کے ساتھ. کیا ہوا؟ پہلے سارے مخالف تھے، آج سارے ہی چاہنے والے. مجھے بتاؤ نا، خواجہ صاحب ہمارے نہ خاندان کے ہیں، نہ ہم نے کبھی دیکھا ہے، ہم میں سے کئی اجمیر گئے بھی نہیں ہیں، کوئی خونی رشتہ بھی نہیں ہے، مگر ادھر بستے ہیں خواجہ ہمارے. امام حسین ہم میں سے کئی تو ہو سکتا ہے سید ہو، مگر بہت سارے نہیں ہیں. مگر امام حسین سے پیار کیسا ہے یار؟ اپنے بچے قربان کر دے بندہ امام حسین کے نام پر، کربلا والوں کے نام پر. کیوں؟ انہوں نے اللہ کو راضی کیا، انہوں نے رب کو راضی کیا، رب نے سب کو راضی کیا. ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے. ہم سب کو راضی کرنے کے چکر میں رب کو ناراض کر دیتے ہیں. تو اگر آپ نے بڑا کام کرنا ہے نا تو دل، ریپیٹ کریں گے، دل دریا جیسا، شفقت آفتاب جیسی، دل دریا جیسا. تیسرا جملہ سنو. خواجہ صاحب کہتے ہیں اللہ کا دوست جو ہوتا ہے نا اس کی 3 نشانیاں. تیسری نشانی فرماتے عاجزی زمین جیسے. ابھی کس پہ بیٹھے آپ اور میں؟ زمین پر بیٹھے نا. ہمارے پیروں تلے زمین ہے. اچھا زمین پر سجدہ بھی کوئی کرتا ہے، خوش ہوتی ہوگی زمین، مگر زمین پر برائی بھی کر رہا ہے. مگر زمین سب کے لیے بچھی ہوئی ہے. زمین کو کوئی گھاس بھی لگا رہا ہے، اس پہ پھول بھی اگا رہا ہے، اس کو بھی زمین موقع دے رہی ہے. اور زمین پر کوئی گندگی کر رہا ہے، زمین اس کو بھی کچھ نہیں کہہ رہی ہے. عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے. آج بچ جائے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہو. جب بھی آپ نے پھل والے درخت دیکھے ہوں گے نا، پھلدار درخت، جس درخت پر پھل لگتے ہیں نا وہ آلویز جھکتا ہے. جتنے پھل لگتے جائیں گے وہ نیچے آتا جائے گا، اکڑ کے نہیں کھڑا ہوتا. اگر آپ بھی چاہتے ہیں نا آپ کو پھل لگ جائے، جھکنا شروع کریں، عاجزی شروع کریں، ہمبل رہیں. کبھی یہ نہ کہیں یہ میں نے کیا ہے، میری ہوشیاری سے آگے بڑھا ہوں جناب، میری اسٹڈیز نے مجھے یہاں تک پہنچایا، میرے تجربے نے، یہ میرے فیصلے نے مجھے ترقی دی. کچھ لوگ کہتے نظر آتے بھائی یہ میرا کمال ہے. کبھی مت سوچنا میرا کوئی کمال نہیں، سب میرے رب کی مہربانی. مجھ سے زیادہ ہوشیار لوگ پریشان ہیں، مجھ سے زیادہ جناب انٹیلیجنٹ لوگ ہمارے سے بہت نیچے ہیں. اللہ نے مجھ جیسے کمزور آدمی کو یہاں تک پہنچا دیا. ہمیشہ یہ ذہن میں ہونا چاہیے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تکبر جو ہے نا وہ بربادی لاتا ہے. بتائیے نا دنیا میں سب سے پہلا گناہ کیا ہوا تھا؟ The very first sin on this universe کیا تھا؟ تکبر ہی تو تھا. شیطان نے کیا کیا تھا؟ حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا نا. کیا پرابلم تھی؟ پراؤڈ. انا خیر من، کیا کہا تھا اس نے اللہ کی بارگاہ میں؟ اللہ میں سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، میں اس سے بہتر ہوں. ایک تکبر کیا. شیطان شروع سے ہی اللہ کا نافرمان نہیں تھا، اس کا نام عزازیل تھا، فرشتوں کا استاد تھا. اس کے چہرے کا نور چھین لیا گیا، اس کی عبادتیں برباد کر دی گئی، اس کو لعنتی قرار دے دیا اللہ کی بارگاہ سے، جہنم کا حقدار ہو گیا وہ. Now I have a big question in front of all of you. ایک بار پراؤڈ کرنے والے کا یہ حال ہوا ہے، جو روز پراؤڈ کرتا، جو روز تکبر کرتا، نہ کریں ایسے. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں میں اس سے بہتر ہوں. شیطان نے بھی تو کہا تھا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. کوئی کہتا ہے میں پڑھا لکھا ہوں، یہ جاہل ہے. میں ایکسپیرینسڈ ہوں، یہ ان ایکسپیرینسڈ ہے. میں خوبصورت ہوں، اس کے چہرہ کا رنگ اچھا نہیں ہے. میں مالدار ہوں، یہ غریب ہے. میں طاقتور ہوں، یہ کمزور ہے. میری بات سنی جاتی ہے، میرے ہاتھ میں اقتدار ہے، میرے ہاتھ میں ڈیسیژنز ہیں. اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ کیا ہے؟ پھر بتاؤ نا تکبر کی تعریف کیا ہے؟ واٹ از دا میننگ آف پراؤڈ؟ تکبر کی تعریف ہی یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھے، اس کو حقیر جانے. یہ تو صبح شام ہو رہا ہے، ہر بندہ ہر دوسرا آدمی تکبر کر رہا ہے اور اس کو احساس ہی نہیں کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے. یہ کبیرہ گناہوں میں سے، بڑے بڑے گناہوں میں سے یہ گناہ اتنا سخت ناپسند ہے اللہ کریم کو. وہ حدیث پاک آپ سب کو تقریباً یاد ہوگی، بچپن سے سن رہے ہیں. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. واٹ از دا میننگ آف رائی کا دانا؟ اتنا ہوتا ہے سیڈ، دل میں اتنا تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. جس کا پورا دل ہی تکبر سے بھرا ہوا ہے اس کا کیا ہوگا؟ ہمیں تکبر کو تو قریب بھی نہیں آنے دینا. عاجزی، انکساری، سب کے ساتھ محبت، پیار. پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں خواجہ صاحب کے 3 فرمان. شفقت آفتاب جیسی، دل دریا جیسا، اور عاجزی
زمین. یہ یاد کر لو آج، آپ سمجھ لو یہ آج آپ کے ٹریننگ سیشن ہے اور اس کو ریپیٹ کرتے رہیے گا. جیسے جیسے ریپیٹ کریں گے اور اس پر عمل کرتے جائیں گے نا، یو ول فیل چینج ان یور لائف. اب میں واپس آتا ہوں. اللہ کی رحمت کی بات ہو رہی تھی. حضرت وحشی کا ہم نے واقعہ سنا. خدا کی قسم اللہ کی رحمت ایسی ہے کہ بندہ سنے اور سنتا چلا جائے، اور بعض اوقات تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ کریم کس قدر مہربان ہے. اب اس میں بزرگ جو ہو جاتے ہیں نا، جو لوگ عمر زیادہ ہو جاتی ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، ان سے کتنا پیار فرماتا ہے. ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ اس نے اخلاق کے پیکر نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو روتا ہوا دیکھ کر حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ نبی پاک آنسو بہا رہے ہیں. عرض کی حضور آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کیوں آنسو بہا رہے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیا، میرے پاس جبرائیل آئے، انہوں نے کہا مجھے کہ اللہ عز و جل کو حیا آتی ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو عذاب دے جو اسلام میں بوڑھا ہوا ہو. پھر اسلام میں بوڑھے ہونے والے کو حیا کیوں نہیں آتی کہ وہ اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا؟ اللہ اکبر. اللہ فرماتے مجھے حیا آتی ہے میں ایسے بندے کو عذاب دوں کہ جو اسلام میں بوڑھا ہوا ہے. اب جو بوڑھا ہو کر بھی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، پھر سوچیے نبی پاک فرماتے اس کو حیا کیوں نہیں آتی؟ تو کاش یہ بات بھی سمجھ آئے کہ رب ہم سے کتنا پیار فرماتا ہے، کتنی مہربانیاں ہم پر، اس کی رحمت ہمیں بخشنا ہی چاہتی ہے. یقین کریں، دیکھیں نا جو میں نے آپ کو آیت بیان کی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. مگر ہم ہیں جو اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، ہم ہیں جو توبہ نہیں کرتے. اللہ کی رحمت تو پکار رہی ہے کہ ہے میرے بندے آ جاؤ. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا کمال کا ارشاد فرمایا. یہ جو ہماری دنیا میں رحم دلی ہے، محبتیں ہیں، پیار ہے، جانور کی ماں بھی اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، انسان کی ماں باپ بھی اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں، سب پتہ کیا ہے؟ سنیے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے زمین و آسمان کی تخلیق کے دن 100 رحمتیں پیدا فرمائی. اللہ نے اپنی 100 رحمتیں پیدا فرمائی. ہر رحمت زمین و آسمان کے درمیان طے در طے کر کے رکھ دی گئی ہے. ان میں سے ایک رحمت زمین پر نازل ہوئی، اسی سے والدہ اپنی اولاد پر، وحشی درندے اور پرندے ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں، یہاں تک کہ گھوڑا اپنا پاؤں اپنے بچے سے دور کر لیتا ہے کہ کہیں سے چوٹ نہ لگ جائے. جتنی جانوروں میں مہربانیاں ہیں نا، رحم دلی ہے، ماں باپ میں رحم دلی ہے، دنیا میں جتنی رحم دلی ہے، آقا فرماتے ہیں اللہ کی ایک رحمت جو اس نے دنیا میں اتاری ہے نا، یہ سب اس کا مظہر ہے، یہ اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کریم اس رحمت کو دوسری 99 رحمتوں کے ساتھ ملا کر مکمل 100 فرما دے گا اور بروز قیامت اپنے بندوں پر رحم فرمائے. ایک رحمت کا یہ عالم ہے، تو جب 100 رحمتیں قیامت کے دن رب کی ہوں گی تو سوچئے پھر بندوں پر مہربانی کا عالم کیا ہوگا. بڑا کریم، بڑا مہربان. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے پاس کچھ قیدی لائے، صحابہ کرام بھی ساتھ تھے. تو ایک عورت کو اس کا بچہ تھوڑا بچھڑ گیا تھا، اس سے دور دوڑتے ہوئے اپنے بچے کو اس نے چمٹایا، خوب چوما، پھر اسے دودھ پلانے لگے. ماں ہوتی ہے نا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ بتاؤ یہ عورت اپنے بچے کو جہنم میں ڈال دے گی؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم کبھی نہیں. اتنا پیار کرنے والی ماں کیسے بچے کو جہنم میں ڈالے گی؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ عز و جل اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم و کرم کرتا ہے جتنی یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے. ایسا مہربان ہے میرا مولا. تو پھر اللہ سے محبت نہ کی جائے، اللہ کا قرب حاصل نہ کیا جائے، اسے راضی نہ کیا جائے. کیسے ہم کہ اللہ ہی کو ناراض کر دیتے ہیں. اللہ کہ وہ ہم پر اتنا مہربان. میری ماں کے دل میں محبت ڈالنے والا میرا رب ہے. میرے والد کے دل میں شفقت ڈالنے والا کون ہے؟ میرا رب ہے، اس نے ڈالا ہے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آپ میں سے جو والدین بن گئے نا وہ میری بات جلدی سمجھ جائیں گے. جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا، جب میں بھی پیدا ہوا ہوں گا، آپ بھی پیدا ہوئے ہوں گے، وہ بڑا فرجائل ہوتا ہے، بالکل کمزور، لاغر ہے. اس کی الگ الگ خوراکیں ہیں، اس کو جناب بہت جلدی بیماری لگ جاتی ہے، اس پر بہت اس کی ٹیک کیئر کرنی پڑتی ہے. جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے پھر زندگی کے اور معاملات چینج ہوتے چلے جاتے ہیں. بچے کے پیدا ہوتے ہی بچے کو 2 بڑے کمال کے خادم چاہیے. ہاں، ایک 24 گھنٹے کا خادم چاہیے جو اس کی گندگی بھی صاف کرے، اس کی مالش بھی کرے، اس کو ہلکی پھلکی خوراک بھی پہنچائے اور اس کے ہر رونے پر جاگ جائے، ہر تکلیف پر بے قرار ہو جائے. ایک خادم تو ایسا چاہیے اس کو. دوسرا خادم وہ چاہیے یا دوسرا سپورٹر وہ چاہیے جو اس کی ہر چیز پر خرچ کرے، جو اس کو ضرورت ہے اس پہ خرچ کرے. ڈاکٹر کے پاس لے جانا، انجیکشن لگانا، جو بھی اس کو فیڈ چاہیے اس کے لیے وہ خرچ کرے. کپڑے چاہیے، بے لباس پیدا ہوا ہے نا، میں پیدا ہوا تھا مجھے کون سنبھالتا ہے؟ میرے رب نے میرے ماں باپ کے دل میں وہ شفقت اور مہربانی ڈالی کہ ماں بن گئی میری خادمہ. کیسی خادمہ ہوتی ہے؟ کبھی سوچا ہے اپنے ماں کو؟ مالش کر رہی ہے، کبھی تیل لگا رہی ہے. اچھا کمال یہ ہر کام پیار سے کر رہی ہے. پیسے دے کر کسی سے بھی کام کروا لیں، وہ دل سے نہیں کر رہا تو اس کو اچھا بھی نہیں لگ رہا تو میں کسی کی گندگی کیوں صاف کروں؟ 2 لاکھ روپے کا بھی خادم رکھ لیں مگر گندگی صاف کرتے اس کو برا لگے گا.
مگر ماں گندگی دیکھ کر بھی بچے کو چوم رہی ہے اور پھر بھی صاف کر رہی ہے، مسکرا مسکرا کر بچے سے باتیں کر رہی ہے، اس کے رونے پر ماں کو پتہ چل جاتا ہے پیٹ میں درد ہے یا بھوک لگی ہے، اپنا دودھ پلاتی ہے۔ یہ اللہ نے کیسا ہمارے ساتھ مہربانی کی، اگر ماں باپ چھوڑ دیتے ہم کو پیدا کر کے، ہم تو سسک کے مر جاتے ہیں۔ سردیاں ہیں تو ماں گرمی پہنچا رہی ہے، گرمی ہے تو ماں ٹھنڈک پہنچا رہی ہے، خود سردی برداشت کر رہی ہے، ہمیں گرمی دے۔ کمال کی خادمہ ملی بھائی، دن رات خدمت کی، جب تک میں بولنے نہ سیکھا، جب تک چلنے نہ سیکھا، بلکہ ماں تو زندگی بھر خدمت کرتی رہی۔ پھر اللہ نے والد کے دل میں کیا کمال کا جذبہ ڈالا کہ آدھی رات کو پیسے چاہیے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے، مجھے انجیکشن لگانے کے لیے، مجھے پرابلم ہو جائے، والد اپنی جیب کاٹتا ہے، بچے کا علاج کراتا ہے۔ بچے کو دودھ چاہیے، بچے کو فیڈر چاہیے، بچے کو علاج چاہیے، بچے کو آگے جا کے بسکٹ چاہیے، واٹ ایور ہی نیڈ۔ شاید والد نے اپنی کئی خواہشات کو ماری ہوں گی مگر بچے پر کبھی احسان نہیں جتایا۔ ہے کوئی آپ میں سے ایسا جس میں سے ہمارے ابو نے ہمیں کہا کہ بیٹا تجھے پتا ہے بچپن میں کتنا کھلایا تھا، تیرے کپڑوں کا انتظام میں نے کیا؟ وہ احسان بھی نہیں جتاتا، خوشی خوشی کر رہا ہوتا ہے اور پھر دعا بھی کرتا ہے اللہ میرے بچوں کی خیر فرما۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ کبھی سوچا اپنے خرچ بھی کر کے دعائیں ہمارے لیے کر رہا ہے، دن رات فکر ہے۔ دنیا میں باپ وہ رشتہ ہے، یاد رکھیے گا۔ ہاں، دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ سمجھے کہ یہ بندہ مجھ سے آگے نکل جائے، مگر باپ وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے ترقی کرے، میرا بیٹا مجھ سے زیادہ عزت والا ہو۔ بلکہ کہتے ہیں نا کسی کو کاندھے پہ بٹھاؤ تو کیا تمنا ہوتی ہے، جدھر تک میں دیکھ رہا ہوں یہ کاندھے پر بیٹھنے والا مجھ سے بھی آگے دیکھے۔ یہ والد ہوتا ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ جب یہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے اس کی قدر چھوڑ دیتے، اس کی بے عزتی کرتے ہیں، اسے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ خدا کی قسم کبھی یہ مت کرنا، یہ میرے رب کی مہربانی ہے جو میں ایسی ہستیاں اس نے دی۔ آج دنیا میں کون کس کو پوچھتا ہے یار، کون کس کے لیے خرچ کرتا ہے؟ مگر کمال ہے یار، میں پیدا ہوا تو بے لباس تھا، میں پیدا ہوا تو کمزور تھا، میں پیدا ہوا تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، مگر قدم قدم پر مجھ پر مہربانی کرنے کے لیے اللہ نے میری ماں اور میرے والد کے دل میں ایسی شفقت محبت ڈالی کہ ان کے لیے دنیا کا سب سے مین آدمی ہی میں تھا، حالانکہ میں کچھ نہیں تھا۔ اب یہاں لوگ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں بھائی بچے پر بعض اوقات ماں باپ اس لیے مہربانی کرتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو کے کما کے دے گا، بھول ہے تمہاری۔ ارے معذور بچہ پیدا ہو جائے ماں باپ اس کی بھی خدمت کرتے ہیں، بچے کے اندر کچھ بھی نہ ہو پھر بھی ماں باپ اس کو زندگی بھر سینے سے لگاتے ہیں، یہ بے لوث پیار ہے۔ مگر میں یہاں اللہ کی محبت بتا رہا ہوں کہ اللہ کی مہربانی اور رحمت دیکھیں، جس نے ایسے ماں باپ عطا کیے تو رب کی رحمت کا عالم کیا ہوگا۔ تو آج اب زندگی میں ایک بدلاؤ لائی، ایک چینج لائی، اور وہ چینج یہ ہونا چاہیے کہ ایک ہے زندگی میں عبادت کرنے کا جو ڈایا میٹر ہے نا، یہ جو انداز ہے وہ یہ ہے